بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے یہ سوال ضرور کیجئے کہ کیا واقعی ہر وہ چیز جو کوئی ہم سے مانگے اسے فوراً دے دینا ہی اچھا اخلاق ہے، یا بعض اوقات خاموشی سے انکار کر دینا اپنے گھر، اپنی عزت اور اپنے خاندان کی حفاظت بھی ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو نہ کسی وہم پر مبنی ہے، نہ کسی من گھڑت روایت پر، بلکہ یہ حکمت، احتیاط اور زندگی کے ان اصولوں پر مشتمل ہے جنہیں عقل مند لوگ ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا آخری پہر ہے، پورا گھر سکون میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، لیکن اسی خاموشی میں بعض اوقات انسان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں جن کا احساس اسے برسوں تک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، رشتہ داری نبھا رہا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد اسی ایک فیصلے پر سب سے زیادہ پچھتاتا ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں بظاہر ہر آسائش موجود ہوتی ہے، مگر دلوں سے سکون ختم ہو چکا ہوتا ہے، رزق میں برکت باقی نہیں رہتی، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں، محبتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ہر آنے والے پر اعتماد کر لیتے ہیں، ہر مانگنے والے کو ہر چیز دے دیتے ہیں، ہر بات ہر شخص کو بتا دیتے ہیں، پھر جب زندگی میں آزمائشیں بڑھتی ہیں تو کہتے ہیں کہ نہ جانے ہماری قسمت کو کیا ہو گیا، حالانکہ اکثر اوقات انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن سے بے سکونی، پریشانی اور نقصان آہستہ آہستہ اس کے گھر میں داخل ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان کبھی بھی انسان کو ایک ہی دن بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں سے آغاز کرتا ہے، پھر وہی بے احتیاطیاں عادت بن جاتی ہیں، اور پھر یہی عادتیں انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو ہر بات پر فوراً یقین کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر فیصلے سے پہلے سوچے، اپنے عمل کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کہیں وہ خود تو انجانے میں اپنے گھر کے سکون کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ آج کی اس گفتگو کو صرف ایک کہانی سمجھ کر نہ سنیے، بلکہ اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی روزمرہ زندگی اور اپنے فیصلوں کو سامنے رکھ کر سنیے۔ ممکن ہے اس گفتگو کے دوران آپ کو اپنی کوئی ایسی عادت نظر آ جائے جو بظاہر معمولی ہو، مگر حقیقت میں وہی آپ کے گھر کے سکون، محبت اور برکت کو کمزور کر رہی ہو۔ بعض اوقات انسان کی پوری زندگی کسی بڑے فیصلے سے نہیں بدلتی، بلکہ صرف ایک چھوٹی سی احتیاط سے بدل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے تھے، ہر چیز ہر مانگنے والے کے حوالے نہیں کرتے تھے، ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کچھ امانتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حفاظت ہی اصل دانائی ہے۔ آج ہم بھی انہیں 3 اہم امانتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی حفاظت انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے، اور اگر ان میں بے احتیاطی کی جائے
تو اس کا نقصان سب سے پہلے خود انسان اور اس کے گھر کو پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی دولت صرف مال و دولت نہیں ہوتی، بلکہ اعتماد، عزت اور گھر کا سکون بھی ایک ایسی نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں آمدنی کم ہے مگر برکت بے شمار ہے، محبت قائم ہے، دل مطمئن ہے، اور ہر مشکل کے باوجود چہروں پر سکون دکھائی دیتا ہے۔ اس کے برعکس کتنے ہی ایسے گھر ہیں جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں مگر ہر دوسرے دن کوئی نئی پریشانی، کوئی نیا اختلاف، کوئی نئی آزمائش دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے۔ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف قسمت، کیا صرف حالات، یا پھر انسان کی اپنی بعض بے احتیاطیاں؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں سخاوت، خیر خواہی اور دوسروں کی مدد کا درس دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی حکمت اور بصیرت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ہر بات ہر شخص کو بتا دینا، ہر راز ہر کسی کے سامنے کھول دینا اور ہر مطالبہ فوراً پورا کر دینا دانائی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہی رویہ بعد میں پچھتاوے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ ہر فیصلے میں جلد بازی سے بچتے تھے، وہ پہلے سوچتے، حالات کو دیکھتے، سامنے والے کی نیت کو پرکھتے، پھر کوئی قدم اٹھاتے تھے۔ افسوس، آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی اور انکار کو بے مروتی سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ ہر انکار غلط نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک باوقار انکار اپنے پورے خاندان کو مستقبل کے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ مومن عقل مند، دور اندیش اور باحکمت ہوتا ہے۔ وہ ہر بات بغیر سوچے سمجھے قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی ہر نعمت، ہر راز اور ہر کمزوری دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر فیصلے سے پہلے ایک لمحہ رک کر یہ ضرور سوچیں کہ کیا یہ قدم واقعی میرے گھر، میرے خاندان اور میرے مستقبل کے لیے بہتر ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی بے احتیاطی برسوں کی پریشانی بن جاتی ہے، جبکہ ایک لمحے کی حکمت پوری زندگی کو سکون، عزت اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس پہلی امانت کے بارے میں غور کیجئے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی امانت گھر کے سکون، عزت اور اعتماد کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ امانت ہے گھر کے راز۔ یاد رکھیے، ہر وہ بات جو صرف آپ کے گھر کی چار دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہر وہ اختلاف جو وقتی ہو، ہر وہ مالی تنگی، ہر وہ آزمائش، ہر وہ کمزوری اور ہر وہ معاملہ جو صرف اہل خانہ کے درمیان ہو، اسے ہر آنے جانے والے، ہر دوست، ہر رشتہ دار یا ہر جاننے والے تک پہنچا دینا عقل مندی نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کی بنیادوں کو کمزور کرنا ہے۔ بعض لوگ صرف ہمدردی کے نام پر آپ کے حالات پوچھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سوال کرنے والا خیر خواہ بھی ہو۔ کچھ لوگ معلومات اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ بعد میں دوسروں کی مجلسوں میں اپنی باتوں کو موضوع گفتگو بنا سکیں۔ اسی لیے دانا لوگ اپنی ہر بات ہر شخص سے بیان نہیں کرتے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے رازداری اختیار کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی نعمتوں، منصوبوں اور گھریلو معاملات کو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے ہی خاندان صرف اس لیے بکھر گئے کہ گھر کی ایک بات گھر سے باہر نکل گئی، کتنے ہی میاں بیوی کے معمولی اختلاف دوسروں کی مداخلت سے مستقل دشمنی میں بدل گئے، کتنی ہی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت صرف اس لیے متاثر ہوئی کہ گھر کی پردہ داری باقی نہ رہی، اور کتنے ہی کاروبار اس لیے نقصان میں چلے گئے کہ وقت سے پہلے اپنی منصوبہ بندی دوسروں کو بتا دی گئی۔ اس لیے آج ہی اپنے آپ سے یہ عہد کیجئے کہ اپنے گھر کی رازوں کو امانت سمجھ کر محفوظ رکھیں گے، کیونکہ جس گھر کے راز محفوظ رہتے ہیں وہاں اعتماد زندہ رہتا ہے، محبت قائم رہتی ہے، عزت برقرار رہتی ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے سکون اور برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ جس گھر کے راز بازاروں، محفلوں اور سوشل میڈیا تک پہنچ جائے، وہاں سب سے پہلے سکون رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ساری عمر اس نقصان کی تلافی کرتا رہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، دوسری امانت جس کی حفاظت ہر صاحب عقل انسان کو کرنی چاہیے وہ ہے اپنے گھر کی مالی حالت اور اپنے آنے والے منصوبے۔ آج کل ایک عجیب عادت عام ہو چکی ہے کہ انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مکمل ہونے سے پہلے ہی لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نیا کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا چرچا، گھر خریدنے سے پہلے ہی اس کی خبر، کسی سرمایہ کاری کا ارادہ ہو تو ہر دوست اور رشتہ دار کو معلوم، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی ہر خوشی اور ہر منصوبہ فوراً ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے کام کو مکمل کرے، پھر اگر ضرورت ہو تو اس کا ذکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے رازداری اختیار کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑی حکمت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص حسد کرنے والا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی نعمتوں اور منصوبوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور بلا ضرورت انہیں ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کسان جب زمین میں بیج بوتا ہے تو ہر آنے جانے والے کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کی فصل کیسی ہوگی، بلکہ خاموشی سے محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو دنیا خود دیکھ لیتی ہے۔ زندگی کا اصول بھی یہی ہے کہ ہر خواب سنانے کے لیے نہیں ہوتا، ہر منصوبہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر کامیابی کا اعلان کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے مضبوط حفاظت بن جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنی زندگی دوسروں کی تعریف اور توجہ کے لیے جینے لگے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کو لوگوں کی واہ واہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے اپنے رزق، اپنے منصوبوں، اپنی ترقی اور اپنی نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیجیے، ان کی حفاظت کیجیے اور بلا ضرورت انہیں
ہر شخص کے سامنے بیان نہ کیجیے۔ یہی احتیاط بہت سی آزمائشوں سے بچا سکتی ہے اور اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے رزق، عزت اور مستقبل میں مزید خیر و برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس تیسری اور آخری امانت کی طرف جو نہ بازار میں خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی دولت سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ یہ ہاتھ سے نکل جائے تو اسے دوبارہ حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ امانت ہے آپ کے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ یاد رکھیے، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، بلکہ اعتماد، محبت، احترام، پردہ داری اور ایک دوسرے پر بھروسے سے آباد ہوتا ہے۔ افسوس، آج بہت سے گھروں کی سب سے بڑی کمزوری یہی بن چکی ہے کہ میاں بیوی کے اختلافات، اولاد کی غلطیاں، مالی پریشانیاں اور گھریلو معاملات لمحوں میں رشتہ داروں، دوستوں، واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جو پہلے ہمدرد بن کر سنتے تھے، فیصلے کرنے لگتے ہیں، مشورے دینے لگتے ہیں اور بعض اوقات آگ بجھانے کے بجائے اس میں مزید ہوا دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر زخم ہر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض زخم صرف اللہ تعالی کے سامنے کھولے جاتے ہیں اور بعض مسائل صرف انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں جو واقعی اس معاملے کو سمجھنے اور درست رہنمائی دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر دینی مسئلہ ہو تو اہل علم سے رجوع کیجیے، اگر طبی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے، اگر قانونی معاملہ ہو تو ماہر قانون سے، لیکن ہر گھریلو بات کو ہر مجلس میں بیان کرنا اکثر مسئلے کو چھوٹا نہیں بلکہ مزید بڑا کر دیتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے ہی خاندان صرف اس لیے بکھر گئے کہ کسی نے غصے میں آ کر گھر کی بات باہر بیان کر دی۔ کتنے ہی رشتے صرف اس لیے ختم ہو گئے کہ وقتی ناراضگی کو مستقل تماشا بنا دیا گیا، اور کتنے ہی بچوں نے اپنے والدین کی عزت صرف اس لیے کھو دی کہ بڑوں نے اپنے ہی گھر کی پردہ داری نہ کی۔ اس لیے اگر کبھی کوئی شخص آپ سے ایسی بات، ایسا راز یا ایسا معاملہ جاننا چاہے جس کے ظاہر ہونے سے آپ کے گھر کے سکون، عزت یا اعتماد کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو ادب، حکمت اور نرمی کے ساتھ معذورت کر دیجیے۔ یاد رکھیے، ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات خاموش اور باوقار انکار پورے خاندان کی حفاظت بن جاتا ہے۔ جو گھر اپنی عزت، اپنے اعتماد اور اپنی پردہ داری کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالی اس گھر میں محبت، سکون، برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہی وہ نعمتیں ہیں جو دنیا کی ہر دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون برقرار رہے، رزق میں برکت ہو، عزت محفوظ رہے اور آپس کی محبت ہمیشہ قائم رہے، تو ان 3 امانتوں کی حفاظت کرنا سیکھ لیجئے۔ پہلی امانت اپنے گھر کے راز، دوسری امانت اپنی مالی حالت اور اپنے آئندہ کے منصوبے، اور تیسری امانت اپنے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیں بخل نہیں سکھاتا، بلکہ حکمت، بصیرت اور اعتدال کے ساتھ
زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر بات ہر شخص کو بتانا، ہر راز ہر ایک کے سامنے کھول دینا اور ہر معاملہ لوگوں میں بیان کر دینا عقل مندی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہی معمول انسان کی زندگی میں بے سکونی، پچھتاوے اور آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک سمجھدار مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی پردہ داری قائم رکھے، اپنی نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور ہر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف یہ چند احتیاطیں اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں محبت بڑھے گی، دلوں میں اعتماد مضبوط ہوگا، رزق میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گھروں کو ایمان، محبت، سکون، خیر و برکت کا گہوارہ بنائے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھے، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں کو ہر قسم کی نظر بد، حسد، فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہمیں حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، شاید آپ کے ذریعے کسی ایک گھر میں بھی سکون، محبت اور خیر و برکت کا سبب بن جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں معلوماتی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔